بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو پچھلے درس میں بھی ہم نے جس کی تلاوت کی تھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 رکو نمبر 40 کی سب سے پہلی آیت نمبر 284. پچھلے درس میں ہم نے اس آیت کو عمومی اعتبار سے ہم نے سمجھا تھا. کچھ حوالہ جات اس کے رہ گئے تھے، تو آج پھر سے ایک مرتبہ اس آیت کا ایک اعادہ کرتے ہیں اور تفصیلاً اس آیت کو سمجھتے ہیں حوالوں کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور کچھ مزید تشریح اس آیت کی ہم دیکھتے ہیں. آیت نمبر 284 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 284. یہ سورہ بقرہ کے سب سے آخری رکو نمبر 40 کی سب سے پہلی آیت. اس میں اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ مرکزی ٹکڑا ہے اس آیت کا. اس میں اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور چاہے تم اس کو ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا پھر اس کو چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی حساب کتاب لینے والا ہے. گویا کہ دل میں چاہے کوئی چیز چھپاؤ، چاہے دل کی بات کو ظاہر کرو، دونوں اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ان خیالات کو جو دلوں میں آ رہے ہیں اور ان خیالات کو ان کا اظہار انسان کر دے، دونوں کا حساب کتاب لینے والا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جہاں ایک مضبوط آیت، وعید والی آیت اللہ نازل کی، وہاں پر اپنی رحمت اور شفقت والی آیت بھی اس کے بعد ہی نازل کرتا ہے. کہتا ہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے وعدے کر دے، معاف کر دے، بخش دے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے. حساب کتاب تو اللہ تبارک تعالیٰ لے گا ہی لے گا، مگر اللہ حساب کتاب لے تو ضرور نہیں کہ وہ عذاب
بھی اس کو دے. حساب کتاب لے گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے بخش دے یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے, اسی آیت کے ضمن میں ہے, بہت ہی طویل حدیث ہے, اس لیے اس کا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, چاہے تم ظاہر کرو چاہے چھپاؤ, اللہ ان کا حساب کتاب لے گا. اللہ تبارک تعالیٰ تو حساب کتاب تو لے گا ہی لے گا. اب حساب کتاب لینے کے بعد چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے. تو گویا کہ اللہ کا حساب کتاب لینا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ عذاب بھی دے گا, ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے. بڑی پیاری حدیث آتی ہے, اس کو حدیث سرگوشی کہتے ہیں, سرگوشی والی حدیث. حشر کے میدان میں جب اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب لیتا ہوگا, ایک بندہ اللہ کے آگے پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا, بہت قریب کرے گا, اور اس بندے سے سرگوشی کرے گا, خفیہ بات چیت کرے گا کہ کوئی اور سن نہ سکے گا. اللہ پوچھے گا اس بندے سے, اے میرے بندے, کیا تو نے فلاں دن فلاں رات کو فلاں عمل کیا تھا؟ بندہ عاجز لاچار اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا, اللہ ہاں میں نے فلاں دن فلاں وقت پر فلاں رات میں فلاں وقت پر میں نے یہ گناہ کیا تھا. پھر اللہ کہے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا؟ دوسرا گناہ یاد دلائے گا, ہاں اللہ مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گنواتا جائے گا اور بندہ اقرار کرتا جائے گا. پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے, ان گناہوں پر جب تک تو دنیا میں تھا میں نے ان پر پردہ پوشی کی تھی. یہ گناہ کسی کو نہیں پتا ہے, یہاں تک یہ گناہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے, انہوں نے لکھے ہی نہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہیں ان کو بھی نہیں پتا, دنیا میں کسی کو نہیں پتا, صرف مجھے پتا ہے. بندہ اقرار کرے گا ہاں اللہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اللہ کہتا میں نے ان پر پردہ پوشی کی تھی, اور آج سن لے, میں نے انہیں بخش دیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. یہ حدیث سرگوشی کیا بتلا رہی ہے؟ یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حساب کتاب تو لے گا, سوال جواب تو ضرور کرے گا, مگر بعد سوال جواب کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے رہا ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہا ہے. یہی بات اس آیت میں بھی ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ چاہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو, اللہ حساب کتاب تو ضرور لے گا. اب اس کے بعد چاہے تو تمہیں بخش دے چاہے تو عذاب دے. حساب کتاب لینا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اللہ عذاب بھی دے گا, اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. مگر چونکہ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا سنا کہ یہ جو آیت ہے یہ حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے, اس لیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کہا کہ چاہے تمہارے دلوں میں کوئی خیال بھی کیوں نہ آیا ہو میں اس کا حساب کتاب لوں گا. اس کے ضمن میں ہم نے پچھلے درس میں ایک حدیث کا مفہوم دیکھا تھا, صحیح مسلم کی حدیث, کہ صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ڈر گئے, خوف کھا گئے. آئیے حدیث مبارکہ کو اس کے عربی متن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات قال، وہ کہتے ہیں فاشتد ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری، فاشتد بڑی گراں گزری، بہت پریشان ہو گئے صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی۔ فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا ثم برقوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ میں سے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ای رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، اللہ کے رسول جن پر ہماری استطاعت تھی، جس کی ہم طاقت رکھتے تھے، ہم نے وہ کیا، جو احکامات اللہ نازل کیے اب تک، جن پر ہماری استطاعت تھی ہم نے اس پر عمل کیا، جیسے کہ الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ، نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات، اللہ نے ان کے احکامات نازل کیے تو ہم نے ان پر عمل کیا، ہماری استطاعت تھی ان پر۔ وقد انزلت علیک هذه الآیہ، یہاں تک کہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی للہ ما فی السماوات ولا نطیقها، اللہ کے رسول ہم اس آیت پر عمل کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ دلوں پر میں جو برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اللہ اس کا بھی حساب کتاب لے گا۔ تو اے اللہ کے رسول اب ہم اس آیت سے ڈر گئے ہیں، اس آیت پر ہمارا عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ویسی بات کہو جیسے تم سے پہلے کے ان دو لوگوں نے کہا جنہیں کتابیں دی گئی؟ اہل کتاب نے جس طرح کہا کہ تم بھی اسی طرح کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، جیسا کہ سورہ بقرہ ہی کی یہ آیت کا ٹکڑا ہے جس میں بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم نے نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم سے پہلے کے لوگوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح اللہ کی اس آیت پر یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت نہیں کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور کہا کہ بلکہ تم اس طرح کہو، بل قولوا اس طرح کہو، ربنا اے ہمارے رب، سمعنا ہم نے سن لیا، ہم نے سن لے تیرے احکام ہم نے سن لیے، واطعنا ہم نے اس کی اطاعت بھی کر لی، غفرانک یہ جو عمل ہے ہمارا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، حالانکہ ہو نہیں رہا ہے، مشکل جا رہا ہے، ناممکن ہو رہا ہے عمل کرنا، پھر بھی رسول یہ تربیت دیتے، یہ سکھاتے ہیں کہ تم یوں کہو ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے ہمارا رب ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارا رب ہمیں بخش دے، وإلیک المصیر کچھ بھی ہو ہم تو تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پیاری دعا ہے اللہ کے جلال کو ابھارنے والی کہ اللہ ہم نے سن لیا تیرے احکام اور اس کی ہم نے اطاعت کر لی، حالانکہ نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہماری عقل میں بات بیٹھ رہی ہے، نہ ہماری استطاعت ہے، تب بھی ہم نے اللہ تیرے احکامات سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، لہذا اے ہمارا رب ہمیں بخش دے اور بے شک ہم کو تیری طرف آنا ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو صحابہ بس یہی کہنے لگ گئے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. پوری آیت کا جو ٹکڑا ہے وہی کہنے، یہاں تک کہ ہر ایک کی زبان پر یہی دعا جاری ہو گئی. فانزل اللہ فی اثرها، حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے. ہم نے اصل میں اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اسلام کی جو اندر جو مٹھاس ہے، اسلام کے اندر جو نرمی ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اسلام کی سب سے بہتر خاصیت، بہترین خاصیت یہی ہے کہ جو اس کو مان لیتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو اسلام کو مان لیتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو اسلام کو مشکل سمجھتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اسلام مطلب ایک اونچا پہاڑ. کیا کہتے ہیں لوگ اکثر بولتے بھی اونچا پہاڑ. چلتے چلتے اگر اونچا پہاڑ آ جائے تو بجائے اس سے سرپھوڑی کرنے کے بازو سے راستہ نکال لو، چور راستہ نکال لو، شارٹ کٹ مار لو. ایسا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی ایک رات گزری ہے جس کو رت جگا، جاگنے والی رات کہتے ہیں. پورا سال بھر نماز نہیں پڑھیں گے، شارٹ کٹ مارتے ہیں اس میں. کیوں؟ اسلام مشکل ہے. ہر روز 5 مرتبہ کون وقت نکالے گا نماز کے لیے؟ صبح اٹھو، سردی میں اٹھو، اندھیری رات میں اٹھو، فجر پڑھو، دوپہر میں عین گرمی، چلچلاتی دھوپ، اس وقت ظہر پڑھو، تھوڑا سا سورج کیا ڈھلا کہ اثر پڑھو، مغرب ہو گئی مغرب پڑھ لو، پھر رات ہو گئی عشاء پڑھو. ایسا ہر روز ہر وقت کرو، آخری سانس تک کرو. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، جتنا ہو سکتا اتنا کرو. باقی کا سال میں ایک مرتبہ ایک رات تو آئے گی ہی، اس میں قضاء عمری پڑھ لو، سال بھر کی نمازیں پڑھ لو. اس میں بھی غنیمت وہ لوگ جو چھوٹی ہوئی نمازیں واقعی جیسا چھوٹی ویسا ہی پڑھتے ہیں، غنیمت. حالانکہ یہ بھی مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے، پھر بھی غنیمت. ان سے برے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 2 رکعت ایسی پڑھو جس میں پہلی رکعت میں 25 بار سورہ فاتحہ، 25 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر رکوع میں 25 بار فلاں، 25 بار فلاں. ایسی 2 رکعت اگر پڑھ لیں تو پچھلی جتنی قضاء عمری ہے پوری ادا ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ شارٹ کٹ ہے. یہ شارٹ کٹ اسلام کو مشکل سمجھا تو اور مشکل ہو گئی، اور مشکل ہو گیا. اسلام ان کے لیے اور مشکل بنتا جا رہا ہے. دیکھیے فانزل اللہ فی اثرها، صحابہ کرام کے جو معمول بن گئے، ہر ایک کی زبان میں بس رب کے آگے عاجزی، گڑ گڑا رہے ہیں. بے بس تو ہے مگر رب کے حکم سے نافرمانی نہیں کر رہے، بھاگ نہیں رہے. کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا، تیری اطاعت کر لیا، ہمیں بخش دے، تیرے ہی پاس آنا ہے، ہم کہاں بھاگیں گے. اللہ پلٹ کر تیرے ہی پاس آ رہا ہے، تیرے آگے حساب کتاب دے رہا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، مگر بہت دل کو چھونے والی حدیث. انشاءاللہ اس حدیث کو ہم اگلے درس میں بھی پھر دیکھیں گے، کیونکہ اگلی آیت سے جڑی ہوئی آیت ہے، جڑی ہوئی حدیث ہے. تو صحابہ کا یہ جو معمول چل پڑا تھا اس کے اثر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. دیکھو نا کیا ہے آیت؟ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے. رسول نے کیا کہا؟ اللہ نے ایسے احکامات نازل کیے تو کیا تم پہلے والوں کی طرح یہ کہو گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی؟ نہیں. پہلے سب سے پہلے ایمان کون لایا آیت پر؟ رسول. آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے. بما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا. بڑی ہی پیاری آیت ہے صاحب، دل کو دہلا دینے والی، دل کو پسیج کرنے والی، نرم کرنے والی. والمؤمنون، اور رسول کے ساتھ اور کون ایمان لایا؟ ان کے ساتھ والے مومن لوگ بھی ایمان لے آئے اس آیت پر. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا تھا
उसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने आयत नाजिल की, कहा कि ईमान ले आए रसूल जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया था, और ईमान वाले भी ईमान ले आए, और हर एक क्या है, कुल्लुन आमन बिल्लाह, हर एक अल्लाह पर ईमान ले आया, फरिश्तों पर ईमान ले आए, और किताबों पर ईमान ले आए, और रसूलों पर, उसके रसूलों पर ईमान ले आए। ला नुफरिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, और इनका अकीदा और ये दावा भी है कि वो किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते। वक़ालू, और वो ये कहते हैं, समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, आए हमारे रब, हमने सुन लिया और हमने इताअत कर ली, तो हमें बख्श दे और हम तेरी तरफ लौटकर जाने वाले हैं। आयत नंबर 285, इसके बाद वाली आयत अल्लाह ने नाज़िल की। फिर हदीस में आगे आता है, फलम्मा फ़अलू ज़ालिक नसख़ह अल्लाहु तआला फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल, जब अल्लाह ने आयत नंबर 285 का ये टुकड़ा नाजिल कर दिया कि ईमान ले आए रसूल भी और उनके साथ वाले भी, और वो मुझसे इस तरह दुआ करते हैं, सबकी ज़ुबान पर यही दुआ जारी हो गई। फिर अल्लाह तबारक ताला ने जो पहले वाली जो आयत थी आयत में 284 में, इसमें अल्लाह ने कहा कि दिलों में आने वाला ख्यालात का भी मैं हिसाब किताब लूँगा, तो अल्लाह ने उस बात को मनसूख कर दिया, और उसके बदले जो नासिख आयत जो नाजिल की वो ये थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, किसी नफ्स पर हम, किसी जान पर हम उसकी उसअत, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ला युकल्लिफुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उनके लिए वही है जो वो अमल करे, और जो कुछ वो करे वो उनके ऊपर ही आने वाला है, उनके ही साथ रहने वाला है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्तअना, आए हमारे रब, ला तुआखिज़ना, हमारी पकड़ न फरमा, इन नसीना अव अख्तअना, अगर हम भूल जाएं या गलती कर जाएं। जब ये टुकड़ा नाजिल हुआ, सहाबा ने इसी तरह कहा, तो आप सल्लम कहते हैं, कि अल्लाह ने ये जो आयत में 285 नाजिल की, इसमें खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान वाले बंदों से मुतकल्लिम है, ईमान वाले बंदों से गुफ्तगू करता है। जब बंदे कहते हैं, जब ईमान वाले कहते हैं कि अल्लाह हमारी पकड़ न फरमा, अगर हम भूल जाएं या चूक कर जाएं या गलती कर जाएं, तो अल्लाह कहता है नअम, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, तुम भूल जाओ या गलती करो मैं तुम्हारी पकड़ नहीं करूँगा। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, आए हमारे रब हम पर ऐसा बोझ न डाल। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, हम पर ऐसा बोझ न डाल तो इससे पहले के लोगों पर तूने डाला था, इसको हम उठा न सके। तो अल्लाह ये सुनकर कहता है नअम, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हारे दीन में तुम पर मैं ऐसा बोझ नहीं डालूंगा जिसको तुम उठा नहीं सकते, जो मैंने इससे पहले की उम्मतों पर डाला था। इस 12 जब से सूरह बकरा चल रही है, बनो इसराइल का बार बार तज़किर आ रहा है, तो उनकी शरीयत के कुछ मसाइल मैंने आपके आगे रखे हैं। जैसा कि ये कि उनकी शरीयत में ये था कि अगर किसी के कपड़े पर अगर गंदगी लग जाती जनाबत की हालत में, या चलते फिरते अगर कोई गंदगी लग जाती तो पानी से धोने से वो गलाना साफ नहीं होती, उसको कैंची से उतना कपड़ा काट कर फेंक देना पड़ता, तब जाके वो पूरा कपड़ा साफ होता। कैसा है मसला, कितना मुश्किल मसला है। उम्मत मोहम्मदिया से मसला उठा लिया गया, आसान कर दिया गया। अगर कोई गलात लगी हो तो पानी से धो देने से वो कपड़ा साफ हो जाता है। यहाँ तक के पूरा कपड़ा भी धोने की जरूरत नहीं, जिस जगह जो गंदगी लगी बस उतना ही साफ करने से पूरा कपड़ा साफ हो जाता है।
یہ ہے شریعت محمدیہ جو آسان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جو اس سے پہلے کے لوگوں پر میں نے ڈالا، میں تمہارے ساتھ آسانی کروں گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکیں۔ تو اللہ کہتا ہے نعم میں ایسا بھی کروں گا، تم پر ایسا بوجھ ڈالوں گا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں اور ہمارے لیے بخشش نازل فرما، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کافروں پر مدد فرما۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہتا نعم میں ایسا ہی کروں۔ یہ ہے صحیح مسلم کی پوری حدیث جو میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ آیت نمبر 284 یہ منسوخ آیت ہے، اس کی ناسخ آیت اس کے بعد والی آیت ہے جس کا یہ خاص ٹکڑا ہے آیت نمبر 286 والا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی نفس پر کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 4546 کے اندر، ان مروان الاصفر الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مروان بن اصفر کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا قال احسبہ ابن عمر، نہیں وہ آئے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نسختها الآیۃ التی بعدہا، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کے بعد والی آیت سے، آیت نمبر 284 آیت نمبر 285 اور 86 سے منسوخ ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، معلوم ہوا کہ یہ آیت نمبر 284 منسوخ ہے۔ آئیے پھر سے اس غلط فہمی کا ازالہ کروں جو میں نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا کہ لوگ ناسخ اور منسوخ کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہے، یہ ان کی کچ فہمی ہوتی ہے یا پھر ان کی یہ جہالت ہوتی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا مطلب سمجھتے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں عربی نہیں جانتے ہیں، دوسرا علم کی کمی ہوتی ہے، قرآن کا احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہاں مگر جو ان کی مادری زبان ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں منسوخ جب یہ لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اردو کی ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں، اردو کی ڈکشنری میں آپ کو جو ملتا ہے منسوخ کا معنی ملتا ہے ناقابل عمل۔ اردو کی ڈکشنری میں کیا معنی ملتا ہے اس کا؟ ناقابل عمل، جبکہ عربی کی ڈکشنری میں آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا منسوخ کا مطلب ناقابل عمل، ابھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ قسم خدا کی قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جو ناقابل عمل ہو، یعنی کہ منسوخ ہو، تو گویا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اب ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ خود قرآن کے خلاف چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ اب اس آیت کی بھی انہوں نے تعویل کر دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں کو میں نے منسوخ کر دیا، اس کے بعد یہ کتاب لے آیا قرآن، اس کی بھی تعویل کر دی۔ اتنا ہی نہیں، احادیث مبارکہ میں ایک نہیں دو نہیں ان گنت احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، صحابہ کی زبانی، تابعین تبع تابعین رحمہ اللہ کی زبانی کئیوں جگہ الفاظ ملتے کہ فلاں آیت منسوخ ہے، فلاں آیت ناسخ، ان سب کا انکار کر دیا۔ گویا کہ قرآن کا انکار، رسول کا انکار، صحابہ کا انکار، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام اسلاف، اپنے بڑوں کا انکار، گویا کہ پورے دین کا انکار، صرف ایک اصول غلط ہونے کی وجہ سے۔ وہ اصول کیا ہے؟
منسوخ کا معنی مفہوم اردو ڈکشنری سے لے لیا، اردو لغت سے لے لیا، جس میں لکھا ہوا ہے ناقابل عمل۔ بھائی میرے، اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ منسوخ کا مطلب جہاں یہ معنی نکلتا ہے ناقابل عمل یا رد کی گئی چیز، وہیں پر یہ بھی معنی نکلتا ہے منتقل کی گئی چیز۔ اگر آپ عربی لغت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معنی بھی ملے گا، اور واقعی ایسا ہوا بھی ہے۔ کچھ آیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح منسوخ کر دیا، نہ ان کی تلاوت باقی ہے، نہ ان کے احکام باقی ہے، نہ ان پر عمل باقی ہے۔ اس کے بدلے ٹوٹلی نئی آیت اللہ تعالیٰ نے لا لی، جس کی تلاوت بھی ہے اور عمل بھی ہے اس پر، ایسا بھی ہے۔ اور بعض آیت ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو ہوتی ہے اور عمل بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو آیت لائی، اس کے بدلے میں ناسخ آیت جس کو کہتے ہیں، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، عمل بھی ہوتی ہے۔ بعض آیت ایسی جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا مگر اس کے حکم کو منتقل کیا، ٹرانسفر کیا۔ جہاں براڈلی اپلائی ہوتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں پر اپلائی کر دیا، اس کو نافذ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا۔ اس کی ایک اچھی مثال میں نے پچھلے درس میں بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے سب سے پہلے یہ آیت نازل کی تھی کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کے بدلے کسی کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت ہے، ایسا ہی حکم ہے اس کا۔ اب وہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اس کے بدلے یہ آیت نازل کر دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے، ضرور رکھے۔ اب یہ کیا ہے؟ ناسخ آیت۔ اب وہ جو آیت ہے اس کی آج بھی تلاوت ہو رہی ہے، اس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آیت منسوخ تو ہے مگر اس کا حکم اب منتقل ہو گیا ہے۔ جہاں براڈلی اپلائی تھا، عمومی اعتبار سے وہ نافذ تھا، اب خصوصی اعتبار سے اس کا نفاذ ہوگا۔ یعنی آج بھی اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص جو دوبارہ صحت یابی کی امید نہیں رکھتا، یا ایسا بیمار شخص جس کو دوبارہ صحت یابی کی امید نہیں ہے، رمضان آ گیا، روزے تو فرض ہے، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے دے گا۔ اسی طرح عورتوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں جہاں پہ اگر وہ استطاعت تو رکھتی ہے مگر روزہ رکھ نہیں پا رہی ہے، تو ایسے وقت وہ فدیہ دے کر اس روزے سے بچ سکتی ہے۔ تو احکام کیا ہو گئے؟ جو عمومی اعتبار سے جن کا نفاذ تھا وہ خصوصی اعتبار سے نفاذ ہو گیا، ویسے اس آیت میں بھی ہے۔ اس آیت میں بھی ہے کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دلوں کے برے خیالات کو اگر ظاہر کرو تو ظاہر سی بات ہے تو عمل میں آ گیا، اس کی تو پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ، حساب کتاب لے گا۔ وہ خیالات جو دلوں میں ہے، اللہ نے پہلے کہا تھا کہ میں اس پہ بھی ضرور پکڑوں گا، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5269، صحیح مسلم حدیث نمبر 127، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2209، سنن ترمذی حدیث نمبر 1183، سنن نسائی چھٹا پارٹ حدیث نمبر 156، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2040۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ، گویا کہ پورا سیاہ ستہ کا پورا حوالہ اس میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے درگزر کر دیا میری امت سے۔ یاد رکھیں یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہی یہ فضل و کرم ہے، یہ احسان مندی ہے، احسان اور کرم کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے میری امت کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا ہے، ما حدثت به انفسها، اس کے دلوں میں آنے والی باتیں، وسوسوں کو اللہ نے میری امت کے معاف کر دیا ہے، ما لم تعمل او تتکلم، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرتے یا پھر
اس کو زبانی ادا نہ کر دے، اس وقت تک دلوں میں برے سے برے خیالات بھی آتے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ کیا بتلا رہی ہے؟ اس بات کو بتلا رہی ہے کہ اس آیت میں یہ جو حکم ہے کہ عمومی اعتبار سے اگر دلوں میں خیالات آئے تو اللہ پکڑ کرے گا، یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ عمومی اعتبار سے نہیں، خصوصی اعتبار سے بعض ایسے وسوسے ہیں جن کا ارادہ انسان پکا کرتا ہے، وہیں پر پکڑ ہوگی، وہیں پر پکڑ گیا، عمومی اعتبار سے اللہ نے معاف کر دیا، یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ اسی کے ضمن میں نے پچھلے درس میں آپ کے آگے رکھا تھا کہ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، جو خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وسوسہ، یہ سب سے کم درجے کا ہے، جو انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، بے خیالی میں جان بوجھ کر بغیر جانے یہ آتے رہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وسواس الخناس اللہ نے کہا، یعنی برے خناس شیطان کی طرف سے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو درجہ ہے جو انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں وہ ہے تردد۔ اس میں انسان اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا، برا کام ہوتا ہے، یہ کام کروں گا، پھر تھوڑی دیر بعد فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیتا ہے، پھر برا ارادہ کرتا ہے، تو یہ تردد میں ہوتا ہے، کشمکش میں ہوتا ہے، یہ بھی اس کے دل میں چل رہا ہے، حالانکہ بری نیت ہے، برا ارادہ ہے۔ جیسا کہ کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں چوری کروں گا، فرض کیجیے، مثال دے رہا ہوں، گناہ ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آ کے نہیں آ رہی تو گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، رک گیا، پھر خیال آ نہیں اب تو کر کے رہوں گا، پھر تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں کرنا ہے، یہ کیا تردد ہے، تردد کا شکار، یہ بھی دلوں میں آنے والے خیالات ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد والا ایک اور درجہ ہے ہم، یعنی جس میں ارادہ پکا ہوتا ہے، اس میں ارادہ پکا ہوتا ہے کہ یہ کام، مطلب ہم کہتے ہیں غور و فکر کر کے جب نتیجے پر پہنچا جائے، یہ کیا ہے؟ ہم ہے، غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر اگر پہنچا جائے تو وہ ہے ہم۔ اب غور و فکر کر کے انسان نے پکا کر لیا ہے کہ چوری کر ہی لوں گا، کروں گا، سب سوچ سمجھ کے یا فلاں برائی کر ہی لوں گا، فلاں زنا کر ہی دوں گا، ارادہ کر لیا، یہ ہم ہے۔ اور چوتھا جو اس کا درجہ ہے وہ ہے عزم صمیم، یعنی ایک دم پکا ارادہ، جس میں انسان برائی سے نفرت نہیں کرتا اور اس کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے، اب اس سے رکنے والا نہیں ہے۔ پچھلے جتنے درجے ہیں انسان کے دل میں آنے والے خیالات کے، تینوں اللہ نے معاف کر دیے، چاہے وسوسہ ہو، چاہے وہ تردد ہو، چاہے وہ ہم ہو، اللہ نے تینوں کو معاف کر دیا ہے، سوائے کس کے؟ عزم صمیم کے، جس میں انسان پکا ارادہ کرتا ہے، اب اس سے ٹلتا نہیں، اس برے کام کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس پر حساب کتاب لے گا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے یہ حدیث آپ کے آگے رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو مسلمان آپس میں ننگی تلواریں لے کے لڑ رہے ہوں اور اس میں سے اگر ایک مر جائے، قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث مبارک پر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ قاتل تو اس نے قتل کیا، ظاہر سی بات ہے اس نے گناہ کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ جو مر گیا، جو قتل کیا گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ حریص تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کا، یعنی اگر وہ قتل نہ کرتا تو یہ بھی کرتا۔ یہ دیکھیے اس کے دل میں جو ایک خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا، حالانکہ خود مر گیا، مگر مارنے کا جو ارادہ تھا نا وہ گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اس پر حساب کتاب لے گا، یہ عزم صمیم تھا اس کا۔ تو یہ چوتھی جو چیز ہے یہ آج بھی اس آیت پر عمل ہوتا ہے، منسوخ ہے مگر اس کا حکم منتقل ہو گیا ہے، براڈلی جہاں اپلائی تھا وہاں پہ اب چند لوگوں پر اس کا امپلیکیشن ہوگا، امپلیمنٹیشن ہوگا۔ تو یہ ہے ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے جو بات میں نے آپ کے آگے رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح
بڑی پیاری حدیث آتی ہے، اور اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں اللہ نے کہا کہ میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو عذاب کروں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کے ساتھ کوئی بھی رویہ اپنائے۔ اللہ چاہتا تو اپنے ان بندوں کے لیے دنیا میں کوئی بھی شریعت دے سکتا تھا، مگر قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، اور انہی کی بدولت ہمیں اتنا بہترین، اتنا نرم اور اتنا کیا کہتے ہیں ایک خوبصورت دین اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس میں نیکیاں کرنے کا پیمانہ الگ ہے اور گناہ کا پیمانہ الگ ہے۔ یہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں دیا۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال اللہ عز وجل، بڑی پیاری حدیث، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اذا ہم عبدی، دیکھیے کیا الفاظ ہے حدیث میں، اذا ہم عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کرے، بالسیئہ، کسی گناہ کا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 128۔ کیا کہتا ہے حدیث میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے جب میرا بندہ ارادہ کرے گناہ، یعنی ارادہ کر رہا ہے، کرنے کا ہے بول کے، فلا تکتبوها علیہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو لکھنا نہیں، حالانکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے کہ گناہ کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو لکھنا نہیں۔ فرشتوں کیا کہتا ہے؟ اس کو لکھنا نہیں۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس نے وہ گناہ کر دیا، فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، تو ایک گناہ لکھنا، جو اس نے گناہ کیا اتنا ہی گناہ لکھنا۔ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جب وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے کہ فلاں نیکی کروں گا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس نے اس کو ابھی تک کیا بھی نہیں ہے، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، تو بھی ایک نیکی لکھو کہ اس نے کر دیا، نیکی کیا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرا، تو اللہ کہتا ہے حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے تب بھی ایک نیکی لکھو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ کر دے اس نیکی کو، اگر عمل میں لا لے، اس نیکی کو پورا کرے، فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، تو اب 10 نیکیاں لکھ دو کہ اس نے 10 نیکیاں کیا۔ کیا زبردست اسلام ہے یہ کہ گناہ جتنا کیا جائے اتنا ہی لکھا جا رہا ہے، ایک ہی گناہ، اور نیکی، ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ تک بڑھ کر 10 ٹائمز نیکیاں مل رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور صحیح مسلم حدیث جو اس کے بعد والی حدیث ہے، حدیث نمبر 129 میں، یہ بھی ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بھی حدیث قدسی کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ولم يعملها، جبکہ اس نے ابھی اس کو کیا نہیں ہے، کتبتها له حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ فإن عملها، اگر وہ کر دے اس نیکی کو، تو کتبتها 10، تو 10 حسنات، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ الی 700 ضعف، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک اس کو لکھ دینا، جیسی اس کی نیت، جیسی اس کی جستجو، جتنی وہ میری رضا جو ہی چاہتا ہوگا اس کے مطابق اس کو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دو اس کی نیکیوں کا ثواب۔ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس کو ابھی اس نے کیا نہیں ہے، لَمْ أَكْتُبْهَا، تو اس کو لکھنا مت۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس گناہ کو کر لے، كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو صرف ایک ہی گناہ لکھنا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ زبردست اسلام ہے، دیکھیے یہی تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں عذاب دوں، مگر اس میں بھی یہ رحم دلی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کیا گیا، نیکیاں 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اور ابھی آیت میں آیا کہ انسان کے دلوں میں برے وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔
شیطان برے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132، بخاری وغیرہ میں بھی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کہتے ہیں کہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألوہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں، انا نجد فی انفسنا، ہم ہمارے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے دلوں میں آتی ہیں کہ اگر ہم جو ہے ان کو اپنی زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتے، زبان سے ادا کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو ادا کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال وقد وجدتموہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ تم اسے زبان سے ادا کرنا پسند بھی نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے کہا قالوا نعم، اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ نے کہا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہ خالص ایمان ہے۔ کیوں؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہاں پر برے وسوسے ایسے وسوسے آئیں گے کہ وہ خود پریشان ہوگا کہ یہ کیا، یہ کیسے خیالات آ رہے ہیں، زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اصل میں کیوں اس کو صریح الایمان، خالص ایمان کا، کھلا ایمان کیوں کہا؟ کیونکہ چوری وہی ہوتی ہے جہاں خزانہ ہو، شیطان وہی برے وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان ہو۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، جو دنیا دار ہو، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال کر کرے گا کیا، جبکہ وہ خود شیطان بنا ہوا ہے۔ شیطان کو تو انسان کو شیطان بنانے میں مزہ آتا ہے، جو خود شیطان ہے، شیطان بولے گا جا تیرے کو کیا گمراہ کروں، تو خود 4 لوگوں کو کر لے گا، وہ کام بھی تو خود کر رہا ہے۔ تو شیطان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، برے وسوسے نہیں ڈالتا ہے، ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں مومن ہو، جو ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، وہی وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ برے وسوسے آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ ایمان کی بدولت بھی آتے ہیں۔ ایمان کا مزہ وہ شخص پا لیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہونے کے بعد بھی ایسے برے وسوسے آئے اور اس کو وہ زبان سے ادا کرنا پسند نہ کرے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے، بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے، گالی دینے کو دل بولتا ہے، گالی دینے کو دل بولتا ہے۔ اب جو گالی دینے کو جو دل بولتا ہے، پھر بھی بعض لوگ ایسے تو زبان سے گالی نکالتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گالی دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو گالی دے تو گالی دے ہی ڈالے، مطلب وہ گالی دینا پسند کرتا ہے، تبھی تو اس کی زبان سے بات نکلی۔ گالی دینا پسند کرتا ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان انسان کو روکتا ہے برے کام کرنے سے، بری باتیں کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، برے کام کرنے سے، ایمان اس کو روکتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے، صریح ایمان ہے، تو اس کی زبان سے بری بات کو نکلنے سے روک رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے برے خیالات کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ اس میں شیطان کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ انسان کا برا نفس جو ہوتا ہے نا، برا نفس، اس کے بھی طرف سے بہت سارے انسان کو، جہاں شیطان گمراہ کرتا ہے، انسان خود اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کا برا نفس ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں۔ بری چیز کو دیکھ لیا، خواہش پیدا ہو گئی، شیطان اس کو اچھالتا ہے، یہ الگ بات ہے، مگر اس کی ابتدا ہوتی ہے انسان ہی کے برے نفس سے۔ بہت سارے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ میرے برے نفس سے مجھے بچا، میرے نفس کے شر سے مجھے بچا۔ اس کا نفس جو ہے نا، اس کو گمراہی کی طرف، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان اس کو اس چیز سے بچاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں ایسے خیالات آئے، اس کو ایزی لے لو، چھوڑ دو اس کو، میں نے انہیں پہلے معاف کر دیا ہے، اس کو زبان سے مت نکالو اور نہ ہی اس کو عمل میں لاؤ۔ یہ تھی آیت نمبر 284۔ اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور حوالہ جات کے ساتھ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے آگے رکھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔